اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل نکلی کہ ہبہ کے تحت جائیداد کی منتقلی کیسے ہوتی ہے۔ اس میں پاکستانی سیول جسٹس سسٹم میں دو پرسپیکٹیو سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے محمدن لاء کا اور دوسرا پرسپیکٹیو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کو دیکھتے ہیں اور اس کے پرسپیکٹیو میں کافی دفعہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشنز کی ہیں کہ ہبہ یا گفٹ جائیداد منقولہ موویبل یا ایموبل پراپرٹی کا ایک شخص کا بلا بدل کسی دوسرے شخص کو دینا ہے، اور ہبہ ہر قسم کی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، اور گفٹ کے اندر جائیداد کی منتقلی آزادانہ طور پر اور فریقین کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا کہ ایک بار کیا گیا جو ہبہ ہے اس کو ریووک بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی کنڈیشنز بھی ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اب ہم اسپیسیفکلی آ جاتے ہیں سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 پہ، جو واضح کر دیتا ہے کہ ہبہ، جس کو گفٹ بھی کہتے ہیں، منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد جو موجود ہو، ایک شخص جس کو ڈونر کہتے ہیں، ہبہ کرنے والا، وہ دوسرے شخص کو جس کو ڈونی کہتے ہیں، یعنی جس کے حق میں وہ ہبہ کر رہا ہے، رضا کرانہ طور پر اور بلا بدل منتقلی جو ہے وہ ٹرانسفر آف ہبہ ہے۔ البتہ سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 ایک اور چیز بھی واضح کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کی جہاں تک بات ہے، ڈونر آفر کرتا ہے، ڈونی ایکسیپٹنس کر رہا ہے، پھر ڈیلیوری آف پوزیشن کا معاملہ تو آگے آئے گا، اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ ڈونی یا اس کی جانب سے کوئی دوسرا شخص آن بہاف آف ڈونی ایکسیپٹنس کر سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم جسٹس تنزیل الرحمان کی طرف جائیں نا، کیونکہ پاکستان کے ایک بڑے جورسٹ تھے، وہ انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہبہ بنیادی طور پر کسی موویبل یا اموویبل پراپرٹی کا رضامندی کے ساتھ بغیر کسی کنسیڈریشن کے یا ود کنسیڈریشن، یعنی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بالعوض، یا ہبہ بالعوض بھی تو ہوتا ہے نا، بالعوض یا بلا عوض کسی دوسرے شخص کے نام پراپرٹی کا ٹرانسفر کر دینا جو ہے وہ ہبہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کھول لیتے ہیں جناب بلیک لا ڈکشنری، لیکن اس سے پہلے اس بات کو اگر ہم جسٹس تنزیل الرحمان کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیں تو 2013 MLD پیج 913 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے واضح کر دیتی ہے کہ جسٹس تنزیل الرحمان کا اس میں ویو کیا تھا۔ اس کے بعد ہم بلیک لا ڈکشنری کو دیکھتے ہیں، تو بلیک لا ڈکشنری جو ہے نا وہ واضح کر دیتی ہے کہ بھئی گفٹس آر آلویز گریٹیس گرانٹس آر اپان سم کنسیڈریشن آر ایکویلنٹ، یعنی جو ہبہ جات ہیں، جو گفٹس ہیں، ہمیشہ بلا بدل ہوتے ہیں۔ جو گفٹ کا دینا ہے ہمیشہ کسی کی بدل
یا مساوی ہوگی. کچھ دے کے کچھ لیا جا رہا ہے یہاں، یا بلا بدل دیا جا رہا ہے. اب اس حوالے سے اگر ہم آل انڈیا رپورٹر 1939 مدراس ہائی کورٹ پیج 290 اور 28 پٹنہ ہائی کورٹ پیج 75 اور آل انڈیا رپورٹر 1933 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 488 اور آل انڈیا رپورٹر 1932 مدراس ہائی کورٹ پیج 272 اور آل انڈیا رپورٹر 1927 اودھ ہائی کورٹ پیج 278 اور آل انڈیا رپورٹر 1939 رنگون کی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 49 ہے، اور آل انڈیا رپورٹر 1932 الہ آباد ہائی کورٹ پیج 444 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے. اور اس کے بعد 2011 ILR پیج 82 اور 2010 SCMR پیج 342، 2009 SCMR پیج 623، 1987 SCMR پیج 1403 اور اسی پوائنٹ کو 1977 SCMR پیج 154، 1977 کے بعد 1988 CLC پیج 2023 اور 2003 CLC پیج 110، 2000 CLC پیج 37، 1992 CLC پیج 583، 2001 MLD پیج 1164، 1987 CLC پیج 1588، PLD 1987 آزاد جموں اینڈ کشمیر سپریم کورٹ کا فیصلہ پیج 57 پہ، 2004 CLC پیج 33 ہے، 2002 CLC پیج 1984 ہے، 2013 MLD پیج 913 جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. جسٹس تنزیل الرحمان کے اس نے اپنے پاکستانی سول جسٹس سسٹم کے پرسپیکٹیو میں بڑی اچھی ڈیفینیشنز اس میں کی ہیں ہبا کے حوالے سے. انگریڈینٹس کو بڑے اچھے انداز سے اس نے واضح کیا ہے. اور اسی بات کو اگر آپ آل انڈیا رپورٹر میں دیکھنا چاہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1958 اودھ ہائی کورٹ پیج 213 ہے، اور اس کے حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2010 CLC پیج 1895 ہے، اور NLR 1989 ST پیج 496 جو ہے وہ سیکشن 122 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے پیرائے میں یہ ساری معاملات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کر دیتی ہے. اس کے بعد صاحب اگر ہم ہبے کو نیچر اینڈ سکوپ کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں اور اس نیچر اور سکوپ کو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 122 سے لے کے سیکشن 129 کے تناظر میں دیکھیں، یعنی نیچر اینڈ سکوپ تو دیکھنا ہی ہے، لیکن سیکشن 122 سے لے کے 129 تک جو ہے نا سیکشن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں جناب. اس میں بات اس طرح ہے، اس کے علاوہ محمدن لاء کے اندر بھی ہبے کو ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن ان سارے معاملات میں منیوٹ سا فرق ہے. وہ منیوٹ سا فرق جو ہے نا ہبے کے حوالے سے اسلامک لاء میں اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں وہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ فرق ہے. اب ہبہ جائیداد کی ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقلی ہے بلا بدل. اگرچہ منتقلی ہبے کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بے ہے، تبادلہ ہے، مورٹگیج ہے، مختلف فارمز ہیں، لیکن ہبے کے ذریعے منتقلی کچھ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ہبے کے ذریعے جائیداد کی منتقلی جو ہے وہ بلا بدل ہوتی ہے، جبکہ دوسری جتنی بھی موڈز ہیں ٹرانسفرز کے اس میں کچھ کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، خواہ وہ رقم کی صورت میں ہے یا کسی جنس کی صورت میں ہے. لیکن ہبہ ان چیزوں کے بدل کے عوض نہیں ہوتا ہے، کنسیڈریشن نہیں ہوتی ہے. ہبہ ہمیشہ لو اینڈ افیکشن یا کسی اور وجہ سے کیا جاتا ہے. بھائی بہن کو دے رہا ہے، ماں بیٹی کو دے رہی ہے،
بغیر بدل کے ہے دین یہ ہبہ ہے۔ اب اسی حوالے سے آپ 2005 CLC پیج 346، PLD 1957 PC پیج 134 ہے، 2000 MLD پیج 1101 ہے، اور PLD 1993 ریونیو کورس کا فیصلہ ہے پیج 19 ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا ایلیمنٹس کے پرسپیکٹو میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گفٹ از ناٹ ویلڈ انلیس پوزیسڈ، جب تک ہبے کا قبضہ نہیں نہ ہو جاتا اس وقت تک ہبہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ ریفر بھی کی گئی ہے 1992 CLC پیج 235 میں حدیث مبارکہ کوٹ ہوئی ہے باقاعدہ اس لینڈ مارک ججمنٹ میں۔ اور اس کے علاوہ اسی پوائنٹ کو 1992 MLD پیج 2127 اور کنسٹرکٹیو پوزیشن جو ہے ان اپروپریٹ کیسز وڈ سفس ٹو میٹ دا لیگل ریکوائرمنٹس، یعنی بعض اوقات ایکچوئل پوزیشن کے بجائے اگر کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی دے دیا گیا ہے، مان لیا گیا ہے کہ جی پوزیشن دے دیا ہے میں نے، جب مان جو گیا ہے بندہ تو پھر اٹ مینس کہ دیٹ ہیز بن ڈیلیوری آف پوزیشن مکمل ہوگی۔ اس بات کو 1992 MLD پیج 2127 میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے دوستو اگر سیکشن 150 پرنسپلز آف محمد اللہ بائی DF ملا کو اگر ہم دیکھ لیں نا، تو وہ بھی واضح کرتا ہے کہ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے اسلامک پیرائے میں ہبہ کا۔ اور 2004 YLR پیج 560، 2004 CLC پیج 374 اور 2004 YLR پیج 2751، اور اسی بات کو 1992 CLC پیج 235، 2006 MLD پیج 47 اور PLD 2005 سپریم کورٹ پیج 343 اور 2005 YLR پیج 2310 اور 1989 MLD پیج 4749 اور 1992 CLC پیج 355، 2009 CLC پیج 672 ہے، اور 2008 CLC پیج 131 ہے، اور PLD 1987 لاہور ہائی کورٹ پیج 654، 1984 SCMR پیج 666 ہے، 1988 CLC پیج 789 ہے، اور PLD 1992 لاہور ہائی کورٹ پیج 385 اور PLD 1965 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 309 ہے، اور PLD 1984 سپریم کورٹ 392 ہے، PLD 1989 سپریم کورٹ پیج 362 ہے، اور اسی بات کو 1987 SCMR پیج 2058 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور اس حوالے سے اگر ہم 1987 CLC پیج 2011 کو اور NLR 1991 SD پیج 369 کو اور PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 466 اور 1989 SCMR پیج 2017 اور 1992 CLC پیج 1567 اور PLD 1987 لاہور ہائی کورٹ پیج 654 اور NLR 1989 SD پیج 859 کو اور NLR 1991 سپریم کورٹ پیج 72 ہے، اور 1991 CLC نوٹ ہے 215 اور پیج ہے 168، جس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا کہ نیچر اینڈ سکوپ جو ہے ہبے کا بیسک انگریڈینٹس کے گردی گھومتا ہے بھائیو، اور یعنی آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کو ہر اعتبار سے مکمل کرنا ہے، خواہ وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے پیرائے میں آپ دیکھ رہے ہیں یا
सेक्शन 150 मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला के पैराए में देख रहे हैं। और इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट भी है 1991 SCMR पेज 897 और PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 466 जो है वो इस हवाले से हमें काफ़ी हद तक गाइडलाइंस दे देती है। अब इस याद रखिएगा कि डोनर की तरफ से लाजमी इंग्रेडिएंट ये है कि वो रज़ा कराना तौर पर और बिला बदल जायदाद जो है वो डोनी को मुंतकिल कर दे और इस तरह देने से जायदाद की मुकम्मल मलकियत डोनर की तरफ से डोनी के हक में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसकी अगर हम बेसिक्स देखना चाहें ना तो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1932 इलाहाबाद हाई कोर्ट पेज 44 है और इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट थी ऑल इंडिया रिपोर्टर 1948 पटना हाई कोर्ट पेज 130 जो है वो इस बात के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज से हमें इंटरप्रिटेशन दे देती है। और पाकिस्तानी केस लॉस के पैराए में अगर हम देखें ना तो 1988 CLC पेज 2023 जो है वो भी हमें इस पॉइंट पे ले आती है। और हकीकत में हिबा की जो कबूलियत है हकीकी तौर पर ज़रूरी है, अगरचे उसका वाज़ेह इजहार ना हो, यानी वो एक्सेप्टेंस खुद भी डोनी कर सकता है या अपनी तरफ से उसकी तरफ से कोई बंदा भी जो है उसकी जानिब से कोई दूसरा शख्स जो है वो कबूल कर सकता है। और उसके बाद जहाँ तक मामला आ जाता है ना एक्चुअल पोजेशन का या डिलीवरी ऑफ पोजेशन में एक्चुअल पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहाँ पे फॉल करता है, तो इस हवाले से सिर्फ दस्तावेज़ जो गिफ्ट डीड है उसका कब्ज़ा हासिल कर लेना इस बात का कोई कतई सबूत हतमी सबूत नहीं है कि जो गिफ्ट डीड है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था या डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो हो गई है। ये बात कतई सूरत जो है वो इस चीज़ पे नहीं आती है। इस हवाले से दोस्तों अगर आप 2010 MLD पेज 357 को 1999 CLC पेज 163 को और 1994 SCMR पेज 1978 है और PLD 1975 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1399 जो है मुसम्मात अल्लाह जवाई वर्सेस अल्लाह दिता केस लैंडमार्क जजमेंट है इस हवाले से, जिसमें जो नेचर ऑफ हिबा जो है वो ना सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बल्कि सेक्शन 150 मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला जो है उसको बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस कर दिया गया था। उसके बाद हिबा बिल इवज़ का जहाँ तक मामला आ जाता है बाज़ औक़ात वो आड़े आ जाती है बात उस हवाले से अनवर खां वर्सेस मुसम्मात शबाना बीबी है और ये रिपोर्टेड केस है 1989 CLC पेज 1327 में, इसको ज़रूर देखिएगा। और इसी बात को 1989 SCMR पेज 651 में रिविज़िट किया गया था और फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी इसके ऊपर रिलाई किया था PLD 1982 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 42 के अंदर। उसके बाद बात आ जाती है सेक्शन 122 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के ही पैराए में अगर हम सेक्शन 122 पे ही अभी हम अटके हुए हैं कि सेक्शन 122 TPA 1882 के मुताबिक हिबा की जो एक्सेप्टेंस है वो लाजमी है कि एक्सेप्टेंस ऑफ ए गिफ्ट जो है वो मैंडेटरी है कि वो एक्सेप्टेंस जो डोनी करेगा वो डोनर की लाइफ के अंदर ही करेगा और डोनर इस काबिल हो कि वो प्रॉपर्टी हिबे की सूरत में मुंतकिल कर सकता हो। अब उसके बाद एक बात बड़ी टेक्निकल सी है, इसको अगर हम सेक्शन 122 TPA ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और सेक्शन 150 मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला की सेक्शन 150 है उसके पैराए में देखें ना तो याद रखिएगा कि वसीयत के ज़रिए हिबा
یا ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہبہ، وہ سیکشن 122 کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ اب صاحب بات یہ ہے کہ ڈونر جب بھی آفر کرے تو ڈونی ہبے کی جو ایکسیپٹنس ہے اس کا مرحلہ ڈونر کی لائف کے اندر ہی مکمل ہو جائے، اس کی اپنی طرف سے یا اس کی طرف سے کوئی بندہ ایکسیپٹ کر لے۔ اب اس حوالے سے پی ایل ڈی 1987 پشاور ہائی کورٹ پیج 152، پی ایل ڈی 1984 لاہور ہائی کورٹ پیج 244، 1984 ایس سی ایم آر پیج 666 ہے، 1989 ایم ایل ڈی پیج 401، 1984 ایس سی ایم آر پیج 1110 اور پی ایل ڈی 1956 سپریم کورٹ پیج 309، 1988 ایس سی ایم آر پیج 485 اور پی ایل ڈی 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 588 جو ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر بڑے اچھے انداز سے ہمیں ڈسکشن جو ہے وہ کرتی ہے اور ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور اس حوالے سے 2002 ایم ایل ڈی پیج 988 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم اسی حوالے سے تھوڑا سا لینتھی معاملہ ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی سیکشن 122 سے لے کے 129 تک، اور محمد اللہ سیکشن 150 پہ ہم رلائی کریں گے۔ تو دوبارہ ہم اسی جو بحث کا موضوع ہے ٹرانسفر آف گفٹ پراپرٹی انڈر محمد اللہ اینڈ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882، اسی بات کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔